الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم نور، علم نور ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ اسلام جب سے آیا علم کی روشنی سے اسلام نے جو ہے جہان میں پھیلے ہوئے ظلمت کے اندھیرے کو چھاٹا ہے۔ یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جو چاروں طرف ظلمت کے بادل، جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، اسلام نے آ کر علم کی روشنی سے جو ہے ظلمت کے بادل کو چھاٹ دیا، جہالت کے تمام پردے کو جو ہے اسلام نے اٹھا دیا۔ ہر طرف جو آج علم کا بول بالا ہے وہ اسلام ہی کی بدولت ہے۔ اسلام نے ہی لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، کھانے کا طریقہ سکھایا، گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس وقت تک، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر جب اسلام سورج بن کر طلوع ہوا اور اسلام نے علم کی روشنی چاروں طرف بکھیری ہے، تو کل تک جو خود راہ راست پر نہیں تھے، آج وہ بھی جو ہے ہم سب کے رہنما بن گئے۔ جو کل تک خود راہ راست پر نہیں تھے وہ آج ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کا ایسا سبق لوگوں کو پڑھایا اور علم کی ایسی روشنی جہان میں بکھیری کہ لوگوں کے دلوں سے جو ہے ظلمت کے تمام پردے کو چھاٹ کر
ایسا اس انسان کو آئینہ بنا دیا کہ کل تک جو پیشانی جو ہے بتوں کے سامنے جھکا کرتی تھی، اسلام نے ایسا علم عطا فرمایا کہ بتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانی جو ہے اب ایک رب کے سامنے جھکنے لگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے علم کی روشنی کو جو ہے چاروں طرف عام کیا ہے۔ اسلام جب عرب سے نکل کر ہندوستان میں آیا تو یہاں پر بھی اسلام نے علم کی روشنی بانٹی ہے۔ اسلام جب عرب سے نکلا اور عرب سے نکلنے کے بعد پھیلتے پھیلتے اسلام جب ہندوستان کے اندر آیا تو ہندوستان کے اندر بھی اسلام نے جو ہے علم کی روشنی بانٹی، ایسی روشنی بانٹی کہ ہندوستان کے اندر بھی جو گمراہ ہو چکے تھے، جن کی پیشانیاں کبھی درخت کے سامنے جھکتی تھی، جن کی پیشانیاں کبھی پانی کے آگے جھکتی تھی، جن کی پیشانی کبھی سورج کے سامنے جھکتی تھی، جن کی پیشانی کبھی کنکر اور پتھر کے سامنے جھکتی تھی، مگر یہ علم اسلام کا جو ہے اس نے لوگوں کو ایک خدا کے سامنے جھکنے کا راستہ بتایا۔ یعنی اسلامی تعلیمات نے ہی انسان کو مکمل انسان بنایا ہے اور اس انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا اور انسان کو جینے کا، رہنے کا، سہنے کا طریقہ سکھایا اور ایک خدا کا پتہ بتایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر دو ایسی عظیم کتاب فقہ حنفی پر لکھی گئی ہے جس سے فائدہ پوری دنیا آج اٹھا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر دو ایسی عظیم کتاب فقہ حنفی پر لکھی گئی جس سے فائدہ جو ہے آج پوری دنیا اٹھا رہی ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں وہ دو کتابیں کون کون ہیں؟ پہلی کتاب جو ہے فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری ہے جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی کتاب فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری کتاب جو ہے فتاوی رضویہ جس کو فقہ حنفی کا، فتاوی رضویہ کو فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہے انسائیکلوپیڈیا کہتے کس کو ہیں؟ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، انسائیکلوپیڈیا جو ہے اسے کہا جاتا ہے، اصطلاحی معنوں میں انسائیکلوپیڈیا جو ہے ایک ایسی تصنیف ہوتی ہے جس میں انسانی علوم کے تمام شعبوں سے جو ہے متعلق معلومات و حقائق درج ہوتے ہیں۔ ایسی کتاب کو انسائیکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ تو فتاوی رضویہ کو جو ہے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ یعنی فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے انسانی زندگی کے اندر آنے والے ضروری تمام مسائلوں کو جو ہے جمع کر دیا گیا ہے، تمام شعبوں سے متعلق معلومات جو ہے وہ حقائق اس کے اندر درج کر دیے گئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، فتاوی عالمگیری جو ہے
اس کے مصنف کے بارے میں جو ہے شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ فتاوی عالمگیری کے مصنف یعنی لکھنے والے کون ہیں۔ تو میں میرے مسلمان بھائیوں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ فتاوی عالمگیری کے مصنف کون ہیں اور یہ کتاب کب لکھی گئی اور آخر اس کتاب کو کیوں مرتب کیا گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، فتاوی عالمگیری حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور حکومت میں لکھی گئی۔ فتاوی عالمگیری حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور حکومت میں یعنی جب آپ بادشاہ تھے اس وقت یہ کتاب لکھی گئی، اور انہی کے زمانے کی نسبت کی وجہ سے جو ہے اس کو فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ 24 رمضان شریف 1068 ہجری مطابق 25 جون 1658 عیسوی کو حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ بادشاہ ہوئے، اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر یعنی جب حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ بادشاہ ہوئے اس وقت تک جو ہے ہندوستان کے اندر فقہ حنفی پر کوئی ایسی مستند کتاب جو ہے نہیں موجود تھی کہ جس کو پڑھ کر جو ہے عام مسلمان اپنے مسئلے کو حل کر سکے۔ یعنی ایک زمانہ تو گزر چکا تھا مسلمانوں کے ہندوستان میں آئے ہوئے، مگر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے تک جو ہے فقہ حنفی پر کتابیں تو بہت لکھی گئی تھی، مگر کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ جس کو عام مسلمان بھی پڑھ کر جو ہے اپنے مسئلے کو حل کر سکے، اپنے مسئلے کو حل کر سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے جو ہے اس کتاب یعنی فتاوی عالمگیری کی تیاری کے لیے ایک ایسی کتاب مرتب کروانے کے لیے جس کو پڑھ کر عام مسلمان بھی اپنے مسئلے کو حل کر سکے، آپ اس کتاب کی تیاری کے لیے ایسی کتاب کی تیاری کے لیے جو ہے ملک کے مشہور یعنی جو اس وقت کے بڑے بڑے مشہور و معروف علماء اکرام و فقہاء اعظام کو جو ہے حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ اپنی دربار میں جو ہے شاہی فرمان کے ذریعے سے جو ہے ان تمام علماء اکرام کو اپنے دربار میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ان سے حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے گفتگو کی، اپنا منصوبہ جو ہے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنے اس منصوبے کو جو ہے علماء اکرام فقہاء اعظام کے سامنے رکھا، تو گفتگو کے بعد اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کے لیے جو ہے یعنی اس کام کو کرنے کے لیے، کتاب کو مرتب کرنے کے لیے 500 علماء اکرام کی باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 500 علماء اکرام کو آپ نے جو ہے اس کام کے لیے ڈیوٹی پر لگایا کہ آپ لوگ جو ہے یہ کام کریں۔ 500 علماء اکرام نے جو ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک فقہ حنفی پر مستند اور ایسی کتاب جو عام مسلمان بھی پڑھ کر جس کو اپنا مسئلہ حل کر سکے، 500 علماء اکرام کی باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی،
اور شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ جو 500 علماء کرام کام کر رہے تھے اس پر، ان کا حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے جو ہے شاہی خزانے سے وظیفہ مقرر کیا۔ اس کمیٹی میں سرپرستی کا، یعنی کمیٹی جو 500 علماء اکرام کی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں کچھ عہدوں کا جو ہے انتخاب بھی کیا گیا تھا۔ تو سرپرستی کا جو تاج تھا وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے سر پہ سجایا گیا، کیونکہ آپ بھی وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ بھی وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ عالم دین بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں بادشاہ بنے، یعنی پہلے آپ نے علم دین کو بھی حاصل کیا، قرآن مجید کو بھی حفظ کیا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر آپ بادشاہ بنتے ہیں، تخت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 8 سال تک 1074 ہجری سے لے کر 1082 ہجری تک 1082 ہجری تک جو ہے 500 علماء کرام نے محنت کر کے جو ہے 10 جلدوں میں عربی زبان میں ایک ایسی کتاب مرتب کی کہ جس کو آج دنیا فتاوی عالمگیری کے نام سے جانتی ہے، فتاوی ہندیہ کے نام سے جانتی ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کتاب کو مرتب کرنے میں اس زمانے میں کتنا خرچ آیا تھا۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اس کتاب کی تیاری میں جو ہے 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ اس زمانے میں 2 لاکھ روپے جو ہے خرچ ہوئے تھے فتاوی عالمگیری کو مرتب کرنے میں، کیونکہ 8 سال کی مدت اس میں لگی، 500 علماء کرام اس میں کام کرتے رہے، اور ان کے جو وظیفے تھے بادشاہ نے، اورنگزیب نے جو ہے شاہی خزانے سے مقرر کیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، فتاوی عالمگیری کسی ایک مصنف کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ 500 علماء کرام نے جمع ہو کر جو ہے ایک کتاب کی شکل دی۔ اسی شکل کا نام جو ہے فتاوی عالمگیری ہے، اور یہ کتاب جو ہے عربی زبان میں مرتب ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کے جو تمام اخراجات تھے بادشاہ نے خود اٹھایا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے اس کارنامے کی بدولت آپ کی عظمت کا جھنڈا جو ہے آج بھی ہندوستان سے مصر تک لہرا رہا ہے۔ یعنی آج بھی لوگ اس کتاب کو پڑھ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مفتیان اکرام جو ہے اس کتاب کو مطالعہ کر کے جو ہے فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آپ کو انٹرنیٹ پر جو ہے یہ کتاب فتاوی عالمگیری کے نام سے جو ہے مل جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کا جو ہے اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، تو کہیں آپ کو جو ہے یہ ملے گا کہ نماز میں آمین جو ہے آہستہ کہا جائے۔ کہیں آپ کو فتاوی عالمگیری کے اندر یہ ملے گا کہ آمین جو ہے آہستہ کہا جائے، تو کہیں ملے گا ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے۔
تو کہیں ملے گا دربار نبی میں حاضری کے وقت، یعنی جب نبی کے دربار میں جایا جائے حاضری دینے کے لیے، تو اس وقت جو ہے ہاتھ نماز میں جس طرح باندھتے ہیں اس طرح باندھا جائے، یہ فتاوی عالمگیری کے اندر ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے جیسے آپ فتاوی عالمگیری کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ چیز واضح ہو کر آئے گی کہ جو عقیدہ آج ہمارا ہے وہی عقیدہ جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے کے علماء کرام کا بھی تھا، یعنی جو طریقہ نماز پڑھنے کا آج ہمارا ہے وہی طریقہ جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے کے علماء کرام کا بھی تھا، اور وہی عقیدہ جو ہے جو آج ہمارا ہے وہی عقیدہ اس وقت کے علماء کرام کا بھی تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو دوسری کتاب فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ کے مصنف کا نام جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تصنیفی میدان میں کم و بیش 1000 کتب جو ہے تصنیف فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے 1000 کتب جو ہے تصنیف فرمائی۔ آپ کی جس کتاب کو سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کی تمام کتابوں میں جس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ آپ کے فتاوی جات پر مشتمل جو ہے فتاوی رضویہ کو ہے، فتاوی رضویہ کو ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے تو 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک جو ہے لاکھوں فتوے دیے آپ نے، مگر افسوس کہ سب نقل نہ کیے جا سکے، سب نقل نہیں کیے جا سکے۔ جو نقل کر لیے گئے تھے ان کو جمع کر کے تخریج کے ساتھ جب کتابی شکل دی گئی تو 30 جلدوں پر مشتمل جو ہے فتاوی رضویہ ہمارے سامنے آیا۔ جدید تخریج کے بعد 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ جو ہے تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں میں موجود ہے آج، اس کے اندر 22,000 جو ہے تقریباً صفحات ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں 6,847 سوالات و جوابات ہیں، اس کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے 6,847 سوالات و جوابات ہیں، جبکہ ہزاروں مسائل ضمناً جو ہے زیر بحث آئے ہیں، یعنی جو سوال و جواب ہے اس کے اندر بھی کچھ مسئلے جو ہے اور بھی بیان ہوئے ہیں۔ 206 تحقیقی رسائل جو ہے تحقیقی رسائل کا مجموعہ ہے، یعنی فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے 206 رسائل موجود ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ کی وسعت نظری کا اندازہ، یعنی اگر کوئی سرکار اعلیٰ حضرت کے علمی مقام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ فتاوی رضویہ کو پڑھ لے، کیونکہ آپ کی وسعت نظری کا اندازہ، یعنی آپ کے علم کا اندازہ جو ہے آپ کے فتاوی کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم کا اندازہ جو ہے وہ آپ کے فتاوی سے ہی
ہو سکتا ہے جب ہم فتاویٰ کو پڑھیں گے اور اس کے اندر سیدی اعلی حضرت نے جو دلیل اور جو اپنے علم کا اظہار کیا ہے اس کے مطالعے کے بعد ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موج زن ہے، ہر فتوے میں جو ہے دلائل کا سمندر موج زن ہے، یعنی اس طریقے سے موجود ہے کہ جس طریقے سے سمندر کے اندر پانی بے حساب ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ نے ایک ایک مسئلے پر جو ہے ڈھیر ساری قرآن مجید کی آیت کریمہ اور حدیث پاک، اسلاف کے اقوال اس طریقے سے آپ نے بیان کیے ہیں کہ دیکھنے والا جو ہے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں سائل نے جس زبان میں سوال کیا، یعنی سوال کرنے والے نے جس زبان میں آپ سے سوال کیا، اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اسی زبان میں جواب عطا فرمایا، یعنی پوچھنے والے نے جس زبان میں سوال کیا آپ نے اسی زبان میں جو ہے جواب عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ فتاویٰ رضویہ کے اندر جو ہے اردو، عربی، فارسی، انگریزی وغیرہ میں آپ کے فتاویٰ جات موجود ہیں۔ فتاویٰ رضویہ کے اندر جو ہے عربی میں بھی آپ کو فتویٰ مل جائے گا، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، انگریزی میں بھی جو ہے آپ کے فتاویٰ جات موجود ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو آپ کے عربی جو فتاویٰ جات ہیں اس کو ایک مرتبہ جو ہے محمد بن سعود یونیورسٹی کے محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض کے پروفیسر، بن سعود یونیورسٹی ریاض کے پروفیسر شیخ عبدالفتاح ابو غدا نے ملاحظہ فرمایا تو حیرانی، یعنی جب شیخ عبدالفتاح نے جو ہے اعلی حضرت کے عربی فتاویٰ کو دیکھا ہے تو حیرانی کے عالم میں فرمایا، میں نے جلدی میں عربی فتاویٰ مطالعہ کیا، یعنی عربی جو فتاویٰ تھا اعلی حضرت کا اس کا مطالعہ کیا، عبارت کی روانی اور کتاب و سنت و اقوال سلف سے دلائل کے انبار دیکھ کر حیران و شستر رہ گیا، اور اس ایک ہی فتویٰ کے مطالعے کے بعد شیخ عبدالفتاح جو ہے کہتے ہیں کہ جب میں نے صرف ایک ہی یہی فتویٰ دیکھا تو میں دیکھ کر جو ہے حیران و پریشان رہ گیا، دلائل اس طریقے سے بکھیرے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد شیخ عبدالفتاح کہتے ہیں کہ مطالعے کے بعد میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ شخص کوئی بڑا عالم اور اپنے وقت کا زبردست فقیہ ہے، یعنی آپ کو عربی پر ایسی مہارت حاصل تھی کہ اتنی بہترین طریقے سے جو ہے آپ نے عربی میں بھی فتویٰ جو ہے فتویٰ دیا ہے، آپ نے عربی میں بھی فتویٰ دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے قرآن مجید، سنت رسول و اقوال سلف اس طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پاراونتی سورۃ الدہر کی آیت 15 سے جو ہے سال انتقال کا استخراج فرما دیا تھا، آپ نے بتا دیا تھا۔ اس آیت شریفہ کے علم ابجد کے حساب سے جو ہے 1340 عدد بنتے ہیں، اور یہی
ہجری سال کے اعتبار سے سنِ وفات ہے سرکار اعلی حضرت کا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 25 صفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعہ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:28 پر عین اذان جمعہ کے وقت جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جو ہے دنیا سے پردہ کر لیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک بریلی شریف میں ہے۔ آپ کا مزار مبارک جو ہے، آپ کا مزار مبارک بریلی شریف میں ہے، اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور مالا مال ہو رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے روضے پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اور کوئی ایسا سبب بنا دے مولا کہ ہم بھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے روضے مبارکہ کی زیارت کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔